شاہ صاحب رضاعت کے مسئلے کے بعد ہم آتے ہیں بچے کی کفالت کے حوالے سے. خرچہ جس کو نان نفقہ ہے وہ کس کی ذمہ داری ہے اور کب تک ہے اس کی ذمہ داری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر سی بات ہے باپ کو ہی اللہ تعالیٰ نے کفیل بنایا ہے، عورت کو کفیل نہیں بنایا. عورت آدم ساز ہے اور خانہ داری میں گھر چلاتی، بچوں کی نگرانی کرتی ہے، شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے، شوہر کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اور شوہر وہ آؤٹ ڈور میں جا کر کما کر لاتا ہے اور ان کی سب کی کفالت کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. جو اس وقت مدینہ میں معروف چل رہا ہے وہی حقوق و فرائض ہیں ان کے. مدینہ میں آیت نازل ہوئی نا، تو کہا ان کے حقوق ویسے ہی ہیں جیسے ان کے فرائض ہیں جو یہاں معروف چل رہا ہے. تو معروف کیا چل رہا تھا کہ عورتیں گھر میں اپنے خانہ داری کا کام کرتی تھیں اور مرد باہر جا کر کماتے تھے. کسی حد تک عورتیں بھی جیسے ہمارے دیہاتوں میں چلتا ہے کہ وہ لسی لے کر جاتی ہیں، کھانا لے کر جاتی ہیں، شوہر کھیتوں میں ہوتے ہیں اور واپسی پہ وہاں پہ ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں. عورتیں کبھی سبزی توڑنی ہوتی ہے، کوئی فصل کاٹنے میں بھی کر دیتی ہیں، اور شوہر بھی گھر آ کر کچھ ان کے کام میں تعاون کر رہا ہوتا ہے، لکڑیاں توڑنی ہیں، چھوٹی کرنی ہیں یا کوئی اور کام ہے. تو یہ تعاون تو چلتا رہتا ہے، لیکن بیسیکلی اس کی ڈیوٹی انڈور ہے، اس کی آؤٹ ڈور ہے. صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کفیل بنایا ہے اور اس کے ذمہ عورت کا نان و نفقہ ہے اور بلوغت سے پہلے تک اسی کے ذمہ بچوں کا نان و نفقہ ہے. روٹی کپڑا مکان سارا اس کے ذمہ ہے. صحیح. تو اسی کو ہی وہ اپنا ادا کرنا چاہیے. اللہ نہ کرے سیپریشن کی شکل میں کوئی طلاق ولاق ہو جائے تو تب بھی جب تک عورت اس کی عدت میں ہے تب بھی اسی کے ذمہ خرچہ ہے. اور اس کے بعد جو بچے ہیں اگر بچوں کی کفالت یہ بچے اس کے پاس ہیں تب بھی یہی خرچ کرے گا، اور اگر بیوی کے پاس ہیں تب بھی ان کا خرچہ یہی دے گا. لیکن کچھ ایسی شکلیں ہوتی ہیں کہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے میرے پاس آ جائیں اور وہ نہیں دینا چاہ رہی ہوتی، تو پھر جج کے پاس جانا پڑتا ہے. اگر جج بھی کہتا ہے کہ عورت کے پاس ہی رہے تو پھر اس کو وہ خرچہ بھی ڈال دیتا ہے. اچھا، خرچے کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ ہے کہ بچے رہیں گے کس کے پاس؟ یعنی طلاق ہو جاتی ہے تو بچے عورت کے پاس رہیں گے، ابھی وہ نابالغ ہیں، یا مرد کے پاس رہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولاد تو باپ کی ہی ہوتی ہے، لیکن اس کی جوان ہونے تک کی جو مدت ہے اس کی پرورش کہہ لیں آپ، حضانت عربی میں بولتے ہیں. جی جی. تو وہ کون کرے گی؟ تو اس میں اسلام نے کوئی واضح پالیسی نہیں بتائی. یہ ہے کہ جس میں بچے کی مصلحت ہو وہ کیا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں آئے ہیں اور آپ نے فرمایا بچے ادھر چلا جا یا ادھر چلا جا، اور ساتھ کہا یا اللہ اس کو ہدایت دے. صحیح. تو اس طرح کے کچھ فیصلے ہیں، ان میں کوئی واضح حکم نہیں بیان کیا کہ بیوی کا حق ہے یا شوہر کا حق ہے. البتہ آج کل عدالتیں دونوں کی بات سنتی ہیں، شوہر سے پوچھتی ہیں سنا تیرے بہنیں کہاں ہیں، تیری بیٹی بڑی کی کتنی عمر ہے، تیری ماں کی عمر کتنی ہے، چلتی پھرتی کیا حساب ہے. تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جو بچے کا باپ ہے اس کی پھوپھیاں یا اس کی بہنیں بڑی وہ گھر میں ہوتی ہیں اور وہ اس کو سنبھال لیں گی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تو وہ شوہر کو دے دیتی ہیں. اور عدالت میں اگر عدالتیں یہ دیکھتی ہیں کہ اس کے گھر میں بچہ رل جائے گا اور بیوی آ جائے گی وہ سنبھالے گی نہیں، جی جی، تو پھر وہ بیوی سے پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ تم، جج پوچھ رہا ہوتا ہے کہ تم بتاؤ کہ تیری خالہ یا تیری بہن یا تیری والدہ کیا حساب ہے، اگر تیری شادی بھی ہو جاتی ہے تو کون پالے گا. اگر وہ بچے کے لیے ریلیونٹ ماحول وہاں دیکھتی ہے عدالت تو پھر اس کے حق میں فیصلہ کر دیتی ہے. لیکن یہ 7 سال تک ہوتا ہے، 7 سال کے بعد لامحالہ وہ باپ کے پاس بچہ آ جاتا ہے. صحیح. اگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کسی اہل کتاب خاتون کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، جیسے آج کل باہر کے ملکوں میں لوگ اکثر کر لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر بچے ماں کے پاس رہتے ہیں جو کہ غیر مسلم ہے تو ان کی تربیت کے اوپر اس کا اثر پڑے گا. تو کیا باپ جو ہے وہ سختی کر سکتا ہے اس معاملے میں کہ نہیں وہ بچوں کو اپنے پاس ہی رکھے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات تو آپ تب کریں نا کہ اس کے پاس سختی کا اختیار ہو. جو یورپ میں جا کر شادی کرتا ہے وہ اپنا خانہ خراب کرتا ہے. وہ تو ظاہر سی بات ہے وہاں کا قانون یہ ہے کہ عورت کو ہی ملے گا بچہ.
صحیح. اور یہ بھی قانون ہے کہ بچے کو آپ فورس ہی نہیں کر سکتے، کسی برائی پر ٹوک ہی نہیں سکتے. تو ایسی صورت میں آپ سے کون پوچھتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا فورس کر ہی نہیں سکتے آپ. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شادی کرنے سے پہلے سوچو کہ آپ کی اولاد کا کیا ہوگا. اگر آپ کی اولاد کا ایمان خطرے میں ہے یا اس عورت کی وجہ سے آپ کا ایمان خطرے میں ہے تو ایسی صورت میں یہ کام بالکل نہ کرو.